السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری تمام تر دعائیں قبول فرمائیں، آمین یا رب۔ جب تک اپروو ہوتا ہے تو ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ چلے آپ بھی میرے ساتھ ڈیپ بریدنگ کریں، جو شامل ہو رہے ہیں تو ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ بیٹھیں گے، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو اپنے اندر لینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ آکسیجن اندر لیتے ہیں تو پھر آپ کا پیٹ تھوڑا پھول جاتا ہے، لنگز میں ہوا بھرتی ہے نا آکسیجن، باہر نکالتے ہیں تو واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے ماشاء اللہ 5 لوگ نظر آ گئے ہیں، 5 آنکھیں، تو سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کی جو دعا ہے وہ سوتے میں وحشت کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ دعائیں ہیں، ایک اور دعا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، اور ابھی ایک اور دعا جو آپ کو اس کے ساتھ ہی میں سکھا رہی ہوں وہ ہے جب برا خواب انسان دیکھے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو وہ بہت مختصر سی ہے، یہ دعا بھی زیادہ بڑی نہیں ہے، تو اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیں گے تو زیادہ لمبا میں نے کوئی اس کے خاص ایکسپلینیشن نہیں ہے، بس ایک روایت ہے، اس سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، روایت ہے عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو کہے، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں، نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہے، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، بہترین موقع ہے دعائیں جو ہے یاد کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہم دعائیں سکھاتے ہیں ایوری ٹیوزڈے مارننگ 10 o'clock اینڈ فرائیڈے مارننگ 10 o'clock صبح میں نا، تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لوگ خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، چھٹیاں بچوں کی، انہیں پازیٹیو اس کی طرف لگائیں، چیزوں کی طرف، اور دین سے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے ان کو ایکسپلین کرنے کا کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ بچے خود پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوا ایسے، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اس آزمائش کے بارے میں جو مسلمانوں پر، انسانوں پر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، انسانوں کے گناہوں، نیکیوں کے بارے میں اس کا کانسیپٹ بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور یہ کہ کیوں آتے ہیں اس طرح کی بیماریاں یا وبائیں، کیوں آتی ہیں، کیا حکمت ہے رب العالمین کی اس میں، اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، تو اس سے بچوں کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو چلیے ہم ایک ایک یا دو جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں، اور الفاظ، ٹھیک ہے؟ جیسے اعوذ 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 اس طرح کر کے لے کے، اور پھر ان کو جوڑ دیں گے آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی، اور پھر بعد میں والی دعا پڑھیں گے۔ پوری نظر آ رہی ہے نا؟ پہلے تو یہ ہونا چاہیے۔ چلیں، اعوذ اعوذ اعوذ، غو نہیں پڑھیں گے کہ ذال موٹا ہو جائے، باریک ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ 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 بکلمات اللہ بکلمات اللہ بکلمات اللہ التامتی، ٹھیک ہے؟ یہاں مد وہ بن رہی ہے، لازم کلمے مستقل بن رہی ہے، تو 6 کاؤنٹ سے لازم کھینچنا ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد مشدد لیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ہم جماؤ دیں گے، اور جماؤ کیا مطلب، یہاں غنہ کریں گے اکمل گریڈ کا، ٹھیک ہے؟ التامتی
التامة. تھوڑی ہلکی آواز میں پڑھوں گی، گلے میں صبح مسئلہ ہو گیا تھا پڑھاتے ہوئے کچھ، تو اس لیے زیادہ زور نہیں لگا رہی میں، ٹھیک ہے. من غضبه، من غضبه. اچھا غائن جو ہے غا یہ موٹی ہے، لیکن ضاد جو ہے اس میں اطباق مزید موٹی ہے، تو ضاد کو اور موٹا پڑھیں گے. غا غا ضو غا ضو آواز سے شو کریں گے موٹائی کو، ٹھیک ہے. غضبه غضبه وعقابه 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 والشر 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 وشر عباده 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 ومن ها باریک میم باریک همزاتی الشیاطین، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ ہے طا، ٹھیک ہے. طی، ٹھیک ہے. موٹائی اس کا جو مخارج وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ترازو کی طرح ہوتے ہیں، ہمیں وزن کے بارے میں بتاتے ہیں لیٹر کے، کتنا موٹا کتنا باریک، ٹھیک ہے. الشیاطین وأن يحضرون، ٹھیک ہے. یہ موٹے ہیں اور یہ باریک ہے، ٹھیک ہے. تو چلے اب ہم اس کو تھوڑا سا تسلسل سے یعنی ربط کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اسم الجلالہ جو ہے باریک پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کسر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تلا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبه، ٹھیک ہے. اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے. من غضبه وعقابه ہے ساکن کر دی ہم نے، یہاں بھی ساکن کر دی، یہاں بھی، ٹھیک ہے. وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نون آخر میں جو ہے باریک ہے تو اس کو باریکی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. جب آپ سلو پڑھتے ہیں ہر لیٹر کے مخرج پہ جاتے ہیں تو اس کے تمام تر حقوق آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سوری، لاسٹ ٹائم مجھے دھیان نہیں رہا، شاید پیچھے جو دعا میں نے سکھائی تھی اس میں شاید ایک جگہ بعد میں نے دیکھا، وہ بھی کافی میرے خیال دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں شاید کسی زیر وغیرہ کی غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں کریکٹ کر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ بالکل بے دھیانی میں ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دعا جو تھی، یہ دعا ایکچولی مجھے آپ کو کرانی تھی، لیکن کسی نے مطلب اظہار کیا تھا کہ نیند نہیں ہوتی ان کی اور طبیعت صحیح نہیں رہتی اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ظاہر انسان فریش نہیں رہتا، تو اس وجہ سے وہ پھر میں نے چینج کر کے فوراً وہ دعا کرائی تھی، حالانکہ پوری تیاری سے تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ آپ پھر میں نے کریکٹ کر دیا تھا، اور میں نے اسی وجہ سے اسکرین شاٹ بھی اس کا بھیجا تھا کہ آپ پھر اس کو، اور میں نے لکھ بھی دیا کہ جب آپ فلو میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ اس پہ معاف فرمانے والے، انسان نہیں معاف کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطانوں کے وسوسوں، نیز اس بات سے کہ وہ شیاطین یا شیطان میرے قریب آئیں. ٹھیک ہے، یہ زبانی یاد کر لیں، اور یہ اگر انسان رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتی ہوں یہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات، من ایک کاؤنٹ کے، اس کو جماؤ نہیں دینا. ٹھیک ہے، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه. اچھا، فرق اس کا محسوس کیجیے گا. غضبی، دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے تجوید سے سیکھنے کا. اور یہاں پہ دیکھیں بعض اوقات جب آپ تجوید سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جلدی سے گزر جاتے ہیں 1-2 دفعہ. یہاں کیونکہ مستقل ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو یہاں بڑی زبردست آپ لوگوں کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ غ. ٹھیک ہے، تو دونوں آوازوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں کہ غ موٹا ہے لیکن اس میں استعال ہے، لیکن بعد میں کیا ہے، استعال اور اطباق دونوں ہیں. ٹھیک ہے، غضبی وعقابی وشر عبادی. دی کر کے نہیں کریں گے، بس مد نہیں بنائیں گے، دی. ٹھیک ہے، میں اس بار بار جو زور دے رہی ہوں نا، اور ہاں کو بہت کلیئر کر کے ہمز کے ساتھ اسے واضح کر رہی ہوں تاکہ اس طرح پڑھا جائے اسے. ٹھیک ہے، وعقابی وشر عبادی ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر نئی دعا پہ آتے ہیں. یہ تو پھر آپ کے پاس یہیں پہ MPFHS بلاگرز میں آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگی تو آپ اسے بار بار سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جماؤ نہیں دیں گے لیکن جماؤ دینا ہے. ٹھیک ہے، ہتا نہیں کریں، کلماتیں بھی نہیں کریں گے اور بے کلماتیں بھی نہیں کریں، بی کلماتی. ٹھیک ہے، ما زبر ہے نا، تامتی من غضبی. ٹھیک ہے، اسے غنہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے، یہ غنہ ہے، اتنا لمبا دیں گے، 2 سے 2.5 3 تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ٹھیک ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا اب اس دعا کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہی بتا دیتے ہیں، بعض خواب بھول جاتے ہیں، بعض ڈراؤنے ہوتے ہیں، بعض اچھے خواب ہوتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ کے عبادت کر کے سوتے ہیں تو جب خواب آتے ہیں تو بہت اچھے خواب آتے ہیں. بعضوں کے بہت زیادہ آتے ہیں، بعضوں کو آتے ہی نہیں ہیں، بعضوں کو آتے ہیں یاد رہتے اسی وقت بھول گئے بس. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا، تو برا خواب دیکھنے پر کروٹ بدل لیں اور برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف 3 بار تھتکاریں، اور تھتکارتے جب ہے تو کیسے اس میں تھوک ضرور ہونا چاہیے، تھوڑا سا تھوک، نا جو کہتے ہیں تو اس میں یہ چھینٹے نہیں، جیسے ڈراپلیٹ ہم کہتے ہیں کورونا جو ہے ڈراپلیٹ سے پھیل رہا ہے، تو جب چھینک آتی ہے یا منہ سے انسان بات کرتے ہے تو اس کے منہ سے تھوڑی سی تھوک سی بھی نکلتی ہے. چھینٹے جو وہ جان بوجھ کے نہیں نکالتا، نیچرل ہوتی ہیں، لیکن اس میں آپ لوگوں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ زور سے کریں گے تو منہ سے ضرور وہ تھوک نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ برا خواب آئے تو پھر انسان کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے کہ میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے گا، خواب کا
چاہے کتنا اچھا چاہے کتنا برا ہو، کسی کو، چاہے آپ کو کسی پر لوگ کہتے ہیں نا اس کو سنانا چاہیے جس پر اعتماد ہو. میرا خیال ہے کسی کو بھی نہ سنائے خواب، کیونکہ آج کل کی نیتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی کہ آپ کے منہ پہ وہ ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں بیچ میں، اور آپ کے برے خواب پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں تو اس پہ وہ ہنستے ہیں. یہ میں حقیقت بتا رہی ہوں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ کے سگے بھی ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بالکل نہ بتائیں خواب. 3 دن کے بعد آپ خود بس اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں اور صدقہ دے دیں، صبح اٹھ کر صدقہ دے دیں اور نماز توبہ پڑھ لیں. اور یہ ضرور خیال کریں کہ ہو سکتا ہے ہماری کسی ایسی غلطی کی وجہ سے ہمیں یہ دکھائی دیا ہو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ انسان سب سے پہلے اس کا دھیان یہ جائے. ایک تو شیطان ہے نا، وہ انسان کو خواب دکھاتا ہے اس طرح کہ، یا آپ دن بھر جو سوچتے ہیں وہ آپ کو خواب میں آتے ہیں. بڑی اس کی خیر لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ یا اللہ میرے کسی وجہ سے یا خدا نخواستہ کچھ ہونے والے. جب آپ یہ پڑھ لیتے پھر آپ بے فکر ہو جاتے، آپ پھر بھول جائیں اس خواب کو، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو. چلیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. یہ پڑھا آپ نے، اور پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا ہوگا اور بھول گئے بس کہ آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے، صدقہ دے دیں اور نماز توبہ کا ضرور اہتمام کیا کریں، چاہے رات کو سوتے وقت کیا کریں چاہے تہجد کے وقت ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے، نماز حاجت اینڈ نماز توبہ یہ ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے، چلے پڑھیں میرے ساتھ. شاباش. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. اعوذ باللہ من شر الشیطان. ٹھیک ہے، شی ہے، یہ لین ہے، شیطانی وشرها. اعوذ باللہ من شر الشیطان 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 وشرها. اعوذ باللہ. یہ میں نے جو آپ اعوذ باللہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں نا، تو یہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، بہت ساروں کو آتی بھی ہوگی، لیکن تجوید سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. قرآن پاک تجوید سے پڑھنے والے بھی ایون دعائیں تجوید سے نہیں پڑھتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، 25% لوگ ایسے ہیں جو تجوید سے دعائیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے بہت ریلیکس ہو جائیں گے جب آپ یہ دعا یاد کر لیں. اتنا ریلیکس ہو جائیں گی کیونکہ خواب آتے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، چاہے بھول بھی جائیں اور آپ کو لگے کہ کوئی ایسا خواب تھا تو آپ پڑھ کے اور پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ دھتکار دیں. ٹھیک ہے، اور اگر چلیں وہ دوسری بات ہے، وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها. اچھا، یہ تو ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. ایک بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی، میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے جس میں میں نے بتایا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیے کافی سارے لوگوں نے، لیکن ایک ویسے ایک نصیحت ہے
کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھائی عام کریں، مطلب ٹھیک ہے، اچھائیاں عام کریں، بدگمانیاں سائڈ پہ کریں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو کوئی بات اسے پرسنل ہر بندہ نہ لے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے، یہ میرے لیے، وہ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے وہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھ سمیت ہم سب کے لیے وہ بات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کبھی کسی پہ لعنت مت بھیجیں، کبھی بھی نہ بھیجیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے جب لوگوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ یہ لعنت فلاں کے لیے ہے اور فلاں کے لیے، اللہ معاف کرے، تو لعنت کا مطلب ہے کہ دونوں جہان برباد، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو انسان کون ہوتا ہے کسی کے جہان کو برباد کرنے والا، ہے نا؟ اور نہ کوئی فوت ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ شہید ہو گیا اور یہ فلاں وہ دوزخی ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے سے پہلے فیصلہ کرنے والے کہ وہ شہید ہے یا وہ گناہ گار ہے، جہنم میں گیا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہم خود سے فتوے دیتے ہیں تو اس کا بہت سخت گناہ ہے، کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر میں رہنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنا انالیسس کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہے نا؟ تو کوئی بھی کوئی بات شیئر کرے تو اسے اپنی طرف نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، اور کسی بات کو غلط بات کا رنگ بھی نہ دیں، اور بالکل نیتیں صاف کر لیں، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نیتیں صاف کر لیں کہ اسے حساب کتاب دینا ہے، بالکل خالص ہو کے مخلص ہو کے اللہ کے بندے بن کے نیکی کی تلقین کرے۔ کوئی کہے نا فلاں نے نہیں کیا، ارے نہیں اس کا ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو، ارے نہیں ہو سکتا ہے یہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شیاطین ہر وقت ہمارے پیچھے لگے اور ہو سکتا ہے یہ وبائی بیماریاں ختم ہو جائیں، کوئی ہم اچھائی کی بات سوچیں، اچھا گمان کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکثر ہی بدگمانی پہ زندگی ہماری چل رہی ہے اور اکثر گناہ ہوتے ہیں اور یہی ہم گناہ ہی کما رہے ہیں۔ تو مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیتیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کریں اور ہمیں صاحب القرآن بنائیں، حافظ القرآن بنائیں، اور قرآن کو ہمارے قبر کا ساتھی بنائیں، ہماری زندگی کا ساتھی بنائیں، ہمارے قبر کا ساتھی بنائیں۔ بہت اچھی اچھی دعائیں کریں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، سب سے محبت کریں، نفرتیں جو ہیں بس اس پہ پانی پھیر کے دفع کر دیں نفرتوں کو، ہو سکتا ہے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور اب دعائیں تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہو گئی ہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔